اچھا صاحب، لاہور کے اندر آپ موجود ہیں سر. رات کو جب 12:30 بجے کے قریب یہ نوٹیفیکیشن آیا تو پھر رات 2 بجے تک ہم ٹرانسمیشن کرتے رہے. ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا تھا دن کی روشنی میں کر لیتے، یہ رات آدھی رات کے بعد آپ کو یہ کیا آن پڑی کہ آدھی رات کو ہی آپ نے یہ نوٹیفیکیشن کرنا تھا؟ سب کو علم تھا کہ اگر نوٹیفیکیشن اس حوالے سے کوئی آئینی قدم اٹھایا جائے گا غیر آئینی، دوسری پارٹی جا کے عدالت کے اندر اسٹے لے لے گی. وہی ہوا. تو بتائیے گا کچھ گزشتہ رات خبریں جو ہمیں جو یہاں پہ اسلام آباد مل رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ اگر معمولی یہ سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھنا ہوتا تو جو ہے رانا صلاح اللہ صاحب 2 دن وہاں پہ موجود تھے تو بڑے آرام سے یہ سارے کا سارا وہ ڈی نوٹیفائی کر دیتے. لیکن یہ آدھی رات کو یہ جو سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھا، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو پلیز تھوڑا سینسر کر کے بتائیے گا. آپ کو پتا ہے پھر معاملات دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. نہیں، 2 چیزیں ہیں جی. بڑی بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ گورنر صاحب انیشلی تو 2 دن پہلے تیار ہو گئے تھے کہ کیونکہ وہ اجلاس نہیں ہوا لہذا میں وزیر اعلیٰ کو برطرف کر دیتا ہوں. ڈی نوٹیفائی کا مطلب یعنی عام فہم جو ہے نا وہ ریموول آف چیف منسٹر. ہاں سیکنگ ہو گئی نا جی. تو وہ میں کر دیتا ہوں. اور ایک شادی پر بیٹھے ہوئے تھے گورنر بلیغ الدین یا جو بلیغ الرحمان، پورا بلیغ الرحمان. تو وہاں بھی انہوں نے کہا میں تو سائن کر رہا ہے اب دیکھی جائے گی. یہ لاہور ہی شادی تھی اچھا اس رات. لیکن پھر اس رات تو کوئی نہیں ہوا. پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور لگا یہ کہ بھئی حکومت کو بیٹر سینس پریویل کی ہے کہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ جس اجلاس کا یہ سہارا لے کے وزیر اعلیٰ کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ کو کس نے کہا کہ آگے لیں؟ اجلاس ہوگا تو وہ جائیں گے. پرویز علیہ کا موقع درست تھا تو بیٹھے رہے. پھر 4-5 بجے سائن کر کے رکھ دیے. تو سارا دن پہلے لگتا ہے کہ یہ جو ان کے یہ بہت بڑے نام ہے مسلم لیگ نون کا جو ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے زندگی میں، یہ پہلے انہوں نے پھر اوور پاور کیا ہے گورنر کو کل دوپہر سے لے کے رات تک. تو ان سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرائی ہے یعنی آرڈر جاری کرایا. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اعلیٰ ترین سرکاری جو افسران ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ حکومتی نوٹیفیکیشن کرنا، اس کو گیزٹ میں چھاپنا. ہاں چیف سیکرٹری اس کو لیڈ کرتے ہیں سنبل صاحب سیکرٹری اور دوسرے انہوں نے گورنر کی آرڈر جو تھا یا ڈائریکشن جو تھی کہ جی میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر رہا سنس انہوں نے میرے کہنے پر اجلاس سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. انہوں نے اس پر ایک جوابی خط لکھ دیا گورنر کو کہ جی اس کے اندر بہت زیادہ قانونی آئینی اور رولز آف بزنس کے اس میں نقائص ہیں، غلطیاں ہیں، غلط ہے، بہت غلط، اور یہ بہت ابہام ہے، کنفیوژن پیدا کرے گا. اور اس کے میں ایز چیف سیکرٹری آف دی پروونس جو 2-3 دن پہلے اپوائنٹ ہوئے ہیں اسی فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے اور کچھ دیر سے ایکٹنگ تھے اور بڑے نیک نام افسر سمجھ جاتے بائی دی وے یعنی شریف افسر، انہوں نے مور لیس لکھ کے بھیج دیا ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی تبدیل کرنا چاہے تو کرے. تو انہوں نے چیف سیکرٹری نے گورنر کو بھیجا کہ میں آپ کے حکم کے مطابق نوٹیفیکیشن کروں گا تو آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے اور صوبے کے لیے بھی ایک بہت صورتحال بحران کی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے میں نہ آپ کا بھلا ہے نہ صوبے کا. لیکن اس کے بعد انہوں نے جا کے گھراؤ کیا رات کے اندھیرے میں. کنہوں نے کیا یہ اب آپ رانا ثناء اللہ اور گورنر اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں، میں سب کے نام یہاں نہیں لے رہا، ان میں سے کسی کا بھی نہیں لیتا. اگر کوئی آنا چاہے کوئی ہمارے شو میں اپنا موقف دینا چاہے جی جو صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا حوالہ دیا کہ چیف سیکرٹری نہیں ولنگ تھے. انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات کی کہ اس کے اوپر قانونی رائے لے لیں، لکھ کے بھیج دیا تھا، لکھ کے بھیج دیا. لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے دفتر کے اندر کو بند کیا گیا انہوں نے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پہ موجود تھے مبینہ طور پہ، پتہ نہیں انہوں نے کیا کسی اور نے کیا کس نے کیا. لیکن یہ جو بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا ہے کیونکہ لاہور میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ افواہ پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو بڑے بڑے عہدوں پر سب سے بڑے عہدوں پر فائز ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو
مبینہ طور پر مین ہینڈل کہنے کا کیا کہیں گے لفظ، ہاں ان کو زد و کوب کیا گیا یا ان کو برا بلا کہا گیا، دست درازی کہہ لیں، یا جو بھی کیا، اور اس کے بعد ان کو اندھیرے کمروں میں بند کر دیا گیا اور ان کے سٹاف سمیت، اور دے ور فورس ٹو سائن اے نوٹیفکیشن وچ دے ہیڈ نو مائنڈ. تو یہ اگر باتیں درست ہے تو ہم، آپ نے جو شروع میں کہا کہ یہ ہم کوئی بنانا ریپبلک، وہ تو پھر چھوٹا لفظ رہ گیا نا. آپ تو میرا خیال ہے وہ جدھر شیر اور چیتے بندر اور وہ علاقہ جنگل کا، آپ تو پھر وہاں چلے گئے جب قانون قاعدے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی اچھا، اور جی یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور باقی میں کوئی ہوائی باتیں کر نہیں رہا. ابھی 3 بجے سے 5 بجے تک میں تقریباً عمران خان صاحب جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کے پاس ہی رہا ہوں. پہلے ایک گروپ تھا ان کا جرنلسٹ کا، ان سے ملنا تھا انہوں نے کوئی، پھر ہماری علیحدہ بات چیت تھی. پھر ان کے جو مین بندے تھے لاہور میں اویلیبل، شبلی فراز سے لے کے حماد اظہر، وہ فواد چودھری، حافظ فرت عباس اور دوسرے. اچھا ویسے اچھا صاحب وہ تو نظر آ گیا. اب تو ظاہر ہے 11 جنوری تک تو جو ہے پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، 5 ممبر بینچ کی طرف سے حکم آ گیا. لیکن ایک جو چیز بڑی حیران کن ہے نا، وہ جو نوٹیفیکیشن اگر آپ غور سے پڑھیں محترم جو بلیغ الرحمان صاحب نے ایشو کیا، وہ پہلی لائن ہی ہے، وہ سیلف کانٹراڈکٹری ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے ریفرین کیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے. بھائی چیف منسٹر صاحب کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ غلط کام کیا ہے، دیکھیں نا کانسیکوینٹ ٹو دا فیکٹس دیٹ چودھری پرویز الہی چیف منسٹر پنجاب ریفرینڈ فرام اوبٹیننگ جو ووٹ آف کانفیڈنس. اور بھیا چیف منسٹر جو صاحب ہیں ان کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، ان سے تو کسی نے پوچھا ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسپیکر نے اس کے اوپر اپنی رائے دے دی. جب اسپیکر نے رائے دے دی تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ بٹوین گورنر آفس اینڈ اسپیکر آفس، اگر یہ لڑائی جھگڑا ہے بھی. اچھا یہ ابھی میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے نا، میں نے کہا ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو افواہیں یا آپ کے بیورو چیف طارق منیر بٹ نے یا دوسروں نے بات کی ہے، وہ اس حد تک درست ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا خیال تھا کہ پرویز الہی کو اور پی ٹی آئی کو یہ انڈرٹیکنگ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمارا بیانیہ تو یہ ہے کہ یہ اب ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اسمبلیوں سے نکلنا چاہیے، توڑنا چاہیے. تو اس لیے لیکن پھر بعد میں جی وہ مونس لائی صاحب گئے، وہ بات چیت ہوئی. تو جو صاحب اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ ہمارے پاس چند ایک بیانات ہیں، تو بریک کے بعد جو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی رائے بھی جانیں گے. اسٹے ود اس.